گھوڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے، یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ مدد، طرح طرح کے نعرے لگانے والے ہیں۔ اور جہاں ماحول کے اندر جناب کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلنے والا، کوئی کسی کی اقتداء کرنے والا، اس زمانے کے اندر ان لوگوں کے اندر، ان کے درمیان کے اندر، ان کے بازار گلیوں کے اندر وہ لوگ کتنے مقدر والے ہوں گے جو کہتے ہوں گے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ وہ لوگ کتنے نصیبے والے ہوں گے جو کہتے ہیں ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں کو گھوڑوں کے سامنے جھکتے دیکھ کر بھی کہیں گے یہ ہزاروں غلط ہے، میں اکیلا ٹھیک ہوں کہ میں اللہ وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ وہ ہزاروں پیروں کے سامنے اپنی جبینوں کو رگڑتے ہوئے مولویوں کو دیکھ کر کے کہیں گے یہ مولوی غلط ہے، میں سچا ہوں کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تمہارے اس جملے کو، تمہارے اس جذبے کو، تمہارے اس عقیدے کو، تمہارے اس نظریے کو میدان حشر کے اندر ساری کائنات کے انسانوں کے سامنے جو رب عزت عطا کرے گا، اس عزت کو عام لوگ تو عام لوگ، میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی بھی دیکھیں گے کہ اللہ انبیاء کے بعد ان لوگوں کا کیوں اتنا استقبال کر رہا ہے۔ جب پوچھنے پر بتایا جائے گا جب زمانہ خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، یا اس زمانے میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے، اس لیے کہ الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، ہے مشرک نہ بلد وہ ہے، عطا ہے جو مجھے جتنا، برم سارا خدا کا ہے، کروں تعریف کیا اس کی، خیالوں سے مکالوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی عظمت تیرے لیے ہے، مواحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے، اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جدھر بھی دیکھوں کائنات میں تیرے ہی جلوے نما ہے، تو ہی کائنات کو سنبھالنے والا ہے، تو ہی کائنات کا رب العالمین ہے، تو ہی کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ تیری عظمت کو بیان کرتے ہیں، تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی بلائیں، عزتیں، عظمتیں عطا فرمائے۔ جو بیان کیا اس میں اگر کوئی شریعت کے خلاف ہو تو میرا مالک مجھے وہ معاف فرمائے۔ آپ کے مزاج کے مطابق کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو مزاج کو ناگوار گزرے، آپ کے معافی کے طلبگار ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، الذین هم خلاصۃ العرب العرباء، وخیر الخلائق بعد الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم فمن ابغضهم فببغضی ابغضهم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، کسے اچھے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ انتہائی قابل صد تکریم معزز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، پس پردہ میری آواز سماعت فرمانے والی معززات مکرمات، عزیز ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہجیونا میں پہلی دفعہ آپ حضرات کی زیارت کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ محترم مکرم بھائی محمد اشفاق چیمہ صاحب، ان کی محبت بری دعوت تھی اور ان کے ساتھیوں کا خلوص تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کے 2 مقام سے تلاوت کیا ہے۔ ذخیرہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ احادیث کا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا اور بنانے کے بعد انسانیت کی تخلیق کی، انسانیت کا آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی آئے، نبیوں کی آل آئی، نبیوں کے اصحاب آئے، پھر انہی میں سے نبی کی امتیں بنتی رہی۔ آخر میں باری تھی امام اعظم، نبی اعظم، شفیع اعظم، نبی مکرم، نبی اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس رسول کی عظمتیں بے شمار ہیں، ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع کہیں اور نکل جائے گا۔ جو بھی اس نبی کے ساتھ چیز ملتی گئی، اللہ تعالیٰ اسے عظمت عطا کرتا گیا۔
یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کے ساتھ کوئی چیز لگے، جب کائنات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اس محمد کی عظمت کا کائنات میں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو اس کے ساتھ چیز مل جائے، جس کا تعلق اس کے ساتھ ہو جائے، پھر اس بڑی کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ ذرے اس کے ساتھ ملے تو کوثر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ خشک ٹہنیوں پہ ہاتھ رکھے وہ سورج کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، وہ جہلوں کی طرف محبت بھری نگاہ دیکھ لے اللہ اسے مواحد بنا دیتا ہے، وہ جہاں سے چلتا جائے اللہ وہاں سے نور کی رحمتیں بسیرتا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں عطا فرمایا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، اے لوگو محمد میرا رسول ہے۔ یہاں سے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ رسول کی عظمت کو بیان کرتا، اللہ رسول کے مقام کو بیان کرتا، اللہ رسول کی عظمت کو بیان کرتا، اللہ رسول کی صفات کو بیان کرتا، اللہ رسول کی عظمت کو بیان کرتا، اللہ حضور کی رحمت کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کی شفقت کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کی رحمت کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کے اخلاق کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کے کردار کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کے گفتار کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کے چہرے کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کی آنکھوں کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کی رحمت کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کے عروج کا ذکر کرتا، میرا اللہ میرے نبی کے اخلاق و کردار کو بیان کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے موضوع کو چھوڑ دیا ہے، فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، والذین معہ، آپ رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں والذین معہ میں دیکھ لے، آپ شفقت کو دیکھنا چاہتے ہیں والذین معہ میں دیکھ لے، کردار نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں والذین معہ میں دیکھ لے، افکار نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں والذین معہ میں دیکھ لے، اشکار نبوت کو دیکھنا چاہتے ہیں والذین معہ میں دیکھ لے، نبوت کی رحمت کو دیکھنا چاہتے ہیں والذین معہ میں دیکھ لے، آپ جو دیکھنا چاہتے ہیں والذین معہ میں دیکھ لے۔ اب یہ والذین معہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، وہ لوگ جو میرے نبی کے دوست ہیں، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، وہ لوگ جو میرے نبی کے غمخوار ہیں، وہ لوگ جو میرے نبی کے یار ہیں، وہ لوگ جو میرے نبی کے خوبدار ہیں، وہ دن کے ساتھی میرے نبی کے، وہ تنہائیوں کے ساتھی میرے نبی کے، رات کے ساتھی میرے نبی کے، میدان کے ساتھی میرے نبی کے، بازار کے ساتھی میرے نبی کے، جہاد کے ساتھی میرے نبی کے، مسجد کے ساتھی میرے نبی کے، محراب کے ساتھی میرے نبی کے، میدان کے ساتھی میرے نبی کے کون ہیں؟ انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، انہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام وہ ہے جنہیں اللہ نبی کے ساتھ ملایا ہے۔ میں نے کہا کہ عظمت تو یہی بڑی ہے، اس کے ساتھ جو چیز ملتی گئی اللہ اسے مقام عطا کرتا گیا۔ میرے نبی کا نام نبی کے ساتھ ملا، اللہ نے نام کو اعلیٰ کر دیا، نبی کے باپ کو اللہ نے اعلیٰ کر دیا۔ زمانے میں کوئی نبی کے باپ جیسا باپ نہیں آ سکتا ہے، زمانے میں کوئی میرے نبی کے خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمانے میں کوئی جو ہے میرے نبی کے حسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا، زمانے میں کوئی جو ہے میرے نبی کے نسب کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی چادر ہو تو قرآن بیان کرتا ہے، اور لوگوں جس کی آنکھوں کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے ماتھے کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے سینے کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کی زلفوں کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے اخلاق کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے کردار کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے افکار کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کی چادر کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کی کمری کا ذکر قرآن بیان کرتا ہے، جس کے بیٹھنے کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے اٹھنے کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے بدر کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے خندق کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے احد کو قرآن بیان کرتا ہے، جس کے یرموک کو
कुरान बयान करता है, जिसके हुनैन को कुरान बयान करता है। फिर मैं कहता चला जाऊं, जिसके अबू बकर को कुरान बयान करता है, जिसके उमर को कुरान बयान करता है, जिसके उस्मान को कुरान बयान करता है, जिसके अली को कुरान बयान करता है। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। अल्लाह ने उस नबी की अज़मत को इस अंदाज में बयान कर दिया है। क्या शान है, शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। शाजीवरा वालों, उस नबी की अज़मत को अल्लाह ने कुरान में इस अंदाज से बयान किया, साथ मिलने वाली चीजों को इस अंदाज में बयान किया। क्या शान है, शान खैरुल बशर, इन्ना आतैना कल कौसर। रहमत ने पुकारा खुद पढ़कर, इन्ना आतैना कल कौसर। आई तो सहाबा तक ये खबर, कुफ्फार से बोले खुश होकर, और वो ऐसा लिखकर, इन्ना आतैना कल कौसर। हर लफ्ज माँ इरफान कज़ा, हर हरफ की रंगत कौस कज़ा, हर हरफ का चेहरा शम्स ज़ुहा, इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने गुजारिश की थी कोई इसकी बंद करे, आपने फुल खोल दिया। इन्ना आतीना कल कौसर, कुरान अज़मत को बयान करता जा रहा है। वो नबी मुकर्रम है। आइए, मैंने सहाबा इकराम के मौजू को छेड़ा है, अहले बैत नबुव्वत के मौजू को छेड़ा है। सहाबा और अहले बैत को देखिए, आपके सामने मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह यही रखूंगा। सहाबा अहले बैत के साथ कैसे थे, अहले बैत सहाबा इकराम के साथ कैसे थे। सहाबा इकराम को अल्लाह ने जो मकाम अता किया है, सहाबा ने उस मकाम को कैसे महफूज किया है। जो मर्तबा अल्लाह ने सहाबा इकराम को दिया है, सहाबा इकराम ने वो मर्तबा कैसे महफूज किया है। आज उम्मत तक अगर इस्लाम महफूज है तो ये सहाबा इकराम का सदका है। आज उम्मत के पास कुरान महफूज है, ये सहाबा इकराम का सदका है। आज उम्मत के पास नमाज महफूज है, ये सहाबा इकराम का सदका है। आज उम्मत मुसलमान कहलाने की हकदार है तो ये सहाबा इकराम का सदका है। और मैं कहा करता हूँ, अगर इस रूह ज़मीन पर सहाबा मुसलमान नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई मुसलमान नहीं है, सहाबा मोमिन नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई मोमिन नहीं है, सहाबा मुत्तकी नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई मुत्तकी नहीं है, सहाबा मोतबर नहीं है, रब की ज़मीन पर कोई मोतबर नहीं है। हाँ, अगर सहाबा ईमानदार है, मंडी शाह जीवना वालों, मैं और आप मुसलमान है, सहाबा ईमानदार है, मैं और आप ईमानदार है, सहाबा मुत्तकी हैं, मैं और आप मुत्तकी है, सहाबा एतमाद वाले हैं, मैं और आप एतमाद वाले हैं, सहाबा अफजल है। अल्लाह ने उनकी वजह से हमें अफजल बनाया है, इसलिए सहाबा इकराम की अजमत को बयान करना अपने ईमान का हिस्सा समझता हूँ। जिंदगी की ख्वाहिश है, कितनी जिंदगी रब ने दी है, असहाब रसूल की अजमत को बयान करता जाऊँ, असहाब रसूल के अफकार को बयान करता जाऊँ, असहाब रसूल के किरदार को बयान करता जाऊँ, असहाब रसूल की अजमत को बयान करता जाऊँ। और ज़माने को बताऊँ, झूम के कहा करो सहाबा इकराम है, झूम के कहा करो सहाबा इकराम है, ललकार से कहा करो सहाबा इकराम है, जज्बे से कहा करो सहाबा इकराम है, हिम्मत से कहा करो सहाबा इकराम है। सहाबा इकराम की अजमत को पहचानो, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है, सहाबा इकराम है। मेरे दिल से पूछो, मेरे जज्बात ये कहते हैं, जिंदगी की सदाएं सहाबा इकराम के नाम पे गुजर जाएं, शाम में सहाबा इकराम के नाम पे गुजर जाएं, दिन के अय्याम सहाबा इकराम के नाम पे गुजर जाएं। मेरा घर बार लुटा करके सहाबा इकराम की अजमत को बयान करो। मेरी जवानी सहाबा के खाते में लगती है, 1000 बार लग जाए, लेकिन सहाबा इकराम की अजमत के नारे फिजा में गूंजते रहेंगे। हम सहाबा इकराम की अजमत पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ज़माना सहाबा पे कुर्बान हो सकता है, ज़माने पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं। कायनात सहाबा पर कुर्बान हो सकती है, कायनात सहाबा पर कुर्बान नहीं हो सकती है। जवानियां सहाबा पर कुर्बान हो सकती है, जवानियों पर सहाबा कुर्बान नहीं हो सकते हैं, पर सहाबा कुर्बान हो सकते हैं। माँ बाप सहाबा इकराम पर कुर्बान हो सकते हैं। माँ बाप औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, घर बार के लिए, मालो ज़र के लिए सहाबा इकराम कुर्बान नहीं हो सकते, इसलिए कि बड़ी मोतबर है जमात सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयात सहाबा, सहाबा इकराम को पढ़ना है,
कुरान के औराकों में पढ़ो, सहाबे इकराम को पढ़ना है अहादीस रसूलुल्लाह में पढ़ो, सहाबे इकराम को पढ़ना है ताबीन की ज़बान से पढ़ो, सहाबे इकराम को पढ़ना है तबा ताबीन की ज़बान से पढ़ो, सहाबे इकराम को पढ़ना है असहाबे रसूल की ज़बान से देखो वो कैसे सहाबे रसूल पैगंबर से अपने दोस्तों की अज़मत को सुन करके सहाबा के सामने बयान करने वाले हैं। बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा, जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, गोया कि है बाग़े इरम में उतरना, मौज़ूए सुखन है बातें सहाबा। हकीकत तो ये है अगर कोई समझे अक्से नबुव्वत सिफाते सहाबा, मैदानों के गाजी मुजाहिद सहाबा, वो साजिद वो आबिद वो जाहिद सहाबा, मिला है जो बेऐब लारैब हमको कलामे इलाही बराते सहाबा। ये सहाबे इकराम की अजमत है। और कौन से सहाबे इकराम हैं? अल्लाह के रसूल के सहाबा मैदान जंग की तरफ जा रहे हैं, पैगाम तौहीद लेकर निकले हैं। रात का सफर था वो भी निकल गया, आगे दिन सफर था वो भी शुरू हो गया। अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अब इनके पास पीने के लिए कुछ नहीं है। देखा एक यहूदी जो है वो बकरियां चरा रहा था, सहाबी रसूल उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हमें बकरियों का दूध चाहिए, हम आपको उसके पैसे देंगे। उसने कहा मोहम्मद के गुलाम हो? कहा जी हमें सहाबे इकराम कहते हैं, हम दीन इशात को लेकर के निकले हैं, हम नबी के कलमे को लेकर के निकले हैं, रात दिन के सफर करते हुए इस मकाम पर पहुंचे हैं। आगे से यहूदी कहते मैं आपको दूध नहीं दे सकता। ये सहाबा मायूस होकर के वापस चले हैं। शमाइल कुबरा में हदीस है अल्लाह के पैगंबर के सहाबा जैसे आगे चले पहाड़ की ओर से एक जो है गाय आई, उस गाय को ज़बान अल्लाह ने दी, वो ज़बान से बोल करके सहाबे इकराम से कहने लगी ऐ सहाबा ठहर जाओ, तुम पैगंबर के गुलाम हो, हम तुम्हारे खादिम हैं। अगर उस यहूदी ने तुम्हें दूध नहीं दिया हमारी तरफ आओ, हम आपको सैर भर के दूध पिलाने के लिए तैयार हैं। ये गाय मुखातिब हुई सहाबे इकराम से। आप हैरान हो गए कि जानवर कैसे मुखातिब होता है। आइए बात से मैं आपको बता दूं, हमारे वो नबी हैं कि जिस नबी जैसा इस कायनात में और कोई नबी नहीं आया, और इस नबी को जिस तरह सहाबा ने समझा है कायनात में कोई समझ भी नहीं सकता। आज के मुसलमानों पर अफसोस इस बात का है, इन्होंने कलमा तय्यबा तो पढ़ा लेकिन कलमे को समझा नहीं है। और मैं अगर एक बात आगे बढ़ कर के यूँ कह दूँ, इतना भी इस मुसलमान ने कलमा तो पढ़ा है लेकिन कलमे को इतना नहीं समझा जितना मक्का के काफिर ने समझा है, जितना मक्का के बेईमान ने समझा है। आइए सुलह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और जनाब अली मक्का के काफिरों के साथ मुआहदा हो रहा है। सुहैल बिन अमर आया मक्का की काफिरों की तरफ से नुमाइंदा बन करके कि आइए अल्लाह के रसूल के साथ बात हो रही है, ये मुआहदा लिखा जा रहा है, कलमा तय्यबा की हकीकत को पढ़ लिया जाए, कलमा तय्यबा की हकीकत समझ में आ जाए, कलमा तय्यबा हकीकत ने मानों में आ जाए। इंसान कहीं भटक नहीं सकता है, कोई इंसान को भटका नहीं सकता है, कोई इंसान को गुमराह नहीं कर सकता, ना इंसान गुमराह हो सकता है। हमने माँ की गोद में कलमा पढ़ा है, इसलिए हमें कलमा का कोई जो है इसका पता नहीं चला। हम मुसलमान बनेंगे, हमने कहा हम मोहम्मद अरबी की उम्मत में से हैं, भाई हम जन्नत में चले जाएंगे, हमने कलमा पढ़ा है, हम जन्नत में चले जाएंगे। इसे पता नहीं है कलमा पढ़ने के बाद कलमे पर पुख्ता खड़ा होना कैसा अमल है। सुहैल बिन अमर अल्लाह के रसूल के सामने बैठे हैं, मुआहदा लिखा जा रहा है, अल्लाह के रसूल की तरफ से लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुहैल बिन अमर कहते हैं ए मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दीजिए, इसलिए कि हम रसूलुल्लाह आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते हैं। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, इससे आगे जो सुहैल बिन अमर ने हुजूर से बात की वो रहती दुनिया के मुसलमान तक एक बड़ा पैगाम वो छोड़ करके गया, एक रहती दुनिया तक मुसलमान तक वो एक पैगाम दे करके गया। कलमा पढ़ने वालों को कलमे का माना समझा करके गया, कलमा पढ़ने वालों को कलमे का मतलब समझा करके गया। कहता है मोहम्मद अगर हम आपको रसूलुल्लाह माने तो इसका मतलब ये है हमें आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, हमें आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी, हमें आपकी इत्तिबा करनी पड़ेगी। बता रहा है कलमा तय्यबा पढ़ने के बाद गैरुल्लाह के दरवाज़ों पे नहीं जाया जाता, कलमा पढ़ने के बाद गैरुल्लाह को नहीं पुकारा जाता, कलमा पढ़ने के बाद
غیر اللہ کی اتباع نہیں کی جاتی، کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کے اعمال پر نہیں چلا جاتا، کلمہ پڑھنے کے بعد غیر اللہ کی باتوں کے پیچھے نہیں لگا جاتا۔ اے محمد، اگر آپ کو رسول مانتے ہیں مطلب کہ ہمیں آپ کی بات ماننی پڑے گی، مطلب ہمیں غیر اللہ کو چھوڑنا پڑے گا، مطلب ہمیں بتوں کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آپ کو رسول اللہ جو مانتا ہے حقیقت میں یہ ہے کہ وہ آپ کی اتباع میں شامل ہو جاتا ہے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد اتباع رسول لازم ہو جاتی ہے۔ یہ سہیل بن عامر کافر کہہ رہا ہے، حضور سے مخاطب ہے، رہتی دنیا کے مسلمانوں جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، درباروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے گردنوں کو جھکاتے ہیں، جبین نیاز جھکاتے ہیں، جناب علی جو ہے بڑے بڑے شرک و بدعات کرتے ہیں، اور ان کو کلمے کا معنی سمجھ آ گیا، جو کہتے ہیں رسول اللہ کی بات کے بعد کسی اور کی بات بھی حجت ہو سکتی ہے، اللہ کے رسول کی بات کے بعد کسی امام کا مسئلہ حجت ہو سکتا ہے، امام کی فقہ حجت ہو سکتی ہے، امام کے اصول حجت ہو سکتے ہیں۔ وہ اسے بتا رہا تھا جب تم نے رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے، فَاتَّبِعُونِ کے تقاضے یہ ہے، اب قیامت کی صبح تک تم جس رسول کی اتباع کرو اسے محمد عربی کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، احمد مجتبیٰ کہتے ہیں، مکین گنبد خضرا کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کون محمد مصطفیٰ؟ روح شمس و قمر محمد، مطلوب بہم و تر محمد، راہدہ رہبر محمد، راقب بحر و بر محمد، نطق شریع اثر محمد، طیب و طاہر محمد، مدثر و مزمل محمد، نذیر البشر محمد، محمد مصطفیٰ محمد، ساقی کوثر محمد، رہنما محمد۔ اگر محمد کریم کو ماننا ہے پھر آپ کے اوپر لازم ہو گیا آپ کی صبح محمد کریم کے عمل کے مطابق، آپ کی دوپہر محمد کریم کے عمل کے مطابق، آپ کی شام محمد کریم کے عمل کے مطابق، آپ کی زکوٰۃ محمد کریم کی سنت ہو، آپ کا صدقہ محمد کریم کی سنت ہو، آپ کی جناب علی عبادت محمد کریم کی سنت ہو، آپ کے ہاتھ اٹھے محمد کریم کی طرح اٹھے، آپ کی نماز ہو تو محمدی نماز ہو، آپ کا حج ہو تو محمدی حج ہو، آپ کا عمرہ ہو تو محمدی عمرہ ہو، آپ کی زکوٰۃ ہو تو محمدی زکوٰۃ ہو، آپ کی خیرات ہو تو محمدی خیرات ہو۔ میں نے کیوں کہا آپ کی حج عمرہ خیرات صدقہ محمدی ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ آج امت کے اندر محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے حنفی حج جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا، حنفی عمرہ متعارف کروا دیا گیا، حنفی صدقہ زکوٰۃ لایا گیا۔ محمد کریم کی شریعت کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی اللہ کا نبی اس کی کتاب سچی ہونے کے باوجود بھی آ جاتی ہے، پیغمبر جب اسے گوارا نہیں کرتے ہیں تو کسی امام کی بات کو اللہ پیغمبر کی بات سے آگے کیسے جانے دیتے؟ نہیں جا سکتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کی عظمت یہ ہے، صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے۔ یہ کون سے صحابہ اکرام تھے؟ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے دوست ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ یہ ایسے نہیں آگے گھر بار قربان کر کے نبی کے پاس آئے ہیں، اللہ نے ایسے مرتبہ نہیں دیا، گھر بار قربان کیا پھر مرتبہ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر پھر اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کے پاس ہے، پھر اللہ نے وہ انہیں مقام عطا کر دیا۔ آئیے کون سا صحابی؟ ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں بیٹھے، ایک غریب صحابی آتے، یا رسول اللہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے گھر کے اندر کھجور لگی ہوئی ہے اور کھجور سے جناب علی اس کے تنے ہمارے گھر میں لٹکے ہوئے ہیں، میرے بچے کھجوریں توڑ کر کھاتے ہیں، وہ یہودی ان کے حلق میں انگلی ڈال کر کے کھجوروں کو نکال دیتے، یا رسول اللہ کوئی حل فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے پاس بلایا اور اس کو کہا ایسے کیجئے، یہ کھجور مجھے دے دے، میں جنت میں باغ لے کر آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے کہا ناجینا میری ضرورت پوری کرنے والی ہے، میں جنت تو کیا جانوں۔ یہ جواب دے کر کے چلا گیا۔ اس کے پاس پیچھے یہ صحابی رسول چلا، اسے بلایا، کہا یہ کھجور مجھے دے دو۔ کہا جب میں نے محمد کو نہیں دی آپ کو کیسے دے دوں؟ کہا کچھ مطالبہ کر لو، کچھ لے لو۔ اس نے کہا کہ جو آپ کا باغ ہے وہ بڑا باغ مجھے دے دیجئے، یہ کھجور آپ کو دیں گا۔ آپ نے کہا اپنی بات پہ پختہ رہنا، تیرا میرا معاہدہ ہو گیا۔ وہ مڑ کے دیکھنے لگا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، ایک کھجور کے بدلے
600 खजूर का बाग मेरे हवाले कर रहा है। ये साहबी रसूल कहते हैं ये खजूर तेरे लिए होगी, मेरे लिए इस खजूर के अंदर मेरे मोहम्मद की खुशी नजर आती है। ये खजूर तो तेरे लिए है, मेरे लिए तो मेरे नबी की खुशी इसमें नजर आ रही है। ये सहाबी रसूल वो खजूर लेकर वापस हटा, खजूर का वो वापस लेकर गया अल्लाह के रसूल की खिदमत में। या रसूलल्लाह ये आपको देता हूं, मैंने उससे खरीद ली। वो कैसे लिए? या रसूलल्लाह मैंने अपना बाग उसको दे दिया। कहा बाग वो जो बड़ा मशहूर बाग था इस सहाबी का, हजरत ताहता रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो बाग का वो खजूर लेकर अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे। अल्लाह के रसूल को खुशी हुई, कहा कि अगर तूने 600 खजूर का बाग एक खजूर के बदले में दिए तो फिर मेरा भी जो मैंने दावा किया था वो तब्दील हो गया। ऐ सहाबी रसूल, अल्लाह ने जन्नत के अंदर तुम्हें एक दरख्त के बदले एक बाग अता कर दिया। ये सहाबा ऐसे बने हैं, सहाबा ने ये सब कुछ कुर्बान किया। आइए जनाब सैयदना हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अहले बैत नबुव्वत को सहाबा इकराम की ज़िंदगी से देखो, आपके सामने वो आएंगे। अगर आप सहाबा इकराम को निकाल दीजिए, दुनिया के अंदर कोई ऐसा नहीं है तो सहाबा इकराम के निकाल कर अज़मत अहले बैत को बयान कर सके, हज़रात हसनैन करीमैन की अज़मत को बयान कर सके। आपके सामने सहाबा इकराम अहले बैत नबुव्वत जनाब हसनैन करीमैन जनाब अलीजुल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला मजमाइन की अज़मत को रखता हूँ कि कैसे सहाबा इकराम के इनके साथ ताल्लुकात थे, सहाबा इकराम के साथ ताल्लुकात थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तय्यबा के बाद जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु तख्ते खिलाफत पे आते हैं। तख्ते खिलाफत पे आए, आप असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं, अपने घर में नहीं जाते, जनाब अली के घर में जाते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। मिशकात शरीफ में आया, अल्लाह हजरत अबू बकर दस्तक देते हैं, हजरत अली बाहर निकले। कहा अबू बकर क्या बात है, आज मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? कहा हुसैन को बाहर लाइए, मैं हुसैन को देखना चाहता हूँ। हजरत अली हजरत हुसैन को उठा कर ले। मंडी शाह जीवना वालों, सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को देखो, सिद्दीक के प्यार को देखो, सिद्दीक की उल्फत को देखो, सिद्दीक के करार को देखो, सिद्दीक की बेचैनी को देखो। जनाब हुसैन को उठाया, अपने सीने के साल लगाया, जनाब हुसैन को उठाया, जनाब अपने आंखों के साल लगाया। कभी हुसैन का माथा चूमते हैं, कभी हुसैन की आंखें चूमते हैं, कभी हुसैन के होंठ चूमते हैं, फिर जफ्फी डालते हैं। डालने के बाद जो अजब मंजर मौला अली ने देखा वो ये था कि हजरत अबू बकर ने हजरत हुसैन को यूं सूंघना शुरू कर दिया जैसे कि गुलाब के फूल को सूंघते, जैसे कि मुअत्तर और खुशबू को सूंघते, ऐसे सूंघना शुरू किया। मौला अली कहते अबू बकर सीने से लगाना तो समझ में आया, आंखें चूमना समझ में आया, माथा चूमना समझ में आया कि मेरे नबी लगाया करते थे, मेरे नबी चूमा करते थे, नबी उठाया करते थे, तूने सूंघा क्यों है? जनाब अबू बकर कहते ऐ अली तुम्हें पता नहीं है, वो सब कुछ इसलिए किया कि मेरे नबी करते हैं, सूंघा इसलिए है कि हुसैन से मुझे मेरे नबी की खुशबू आती है, इसलिए सूंघा कि हुसैन से मुझे मेरे नबी की खुशबू आती है। सहाबे इकराम को निकाल दीजिए, आप हसनैन करीमैन की अजमत को साबित नहीं कर सकते। जनाब सैयदना हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात की वक़्त घर से निकले, मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। चौक के अंदर अल्लाह के रसूल के साथ मुलाकात होती है। हजरत साद कहते मैंने रसूलुल्लाह को देखा, हुजूर ने जैसे कोई वजनदार चीज़ उठाई हो। मैंने अल्लाह के नबी से पूछा या रसूलुल्लाह आपके पास कोई वजनदार चीज़ है? अल्लाह के रसूल ने यूँ अपने सीने से चादर को हटाया, मैंने देखा रसूल मुकर्रम के सीने पर जनाब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सीने पर सर रख करके आराम कर रहे थे। मैंने कहा या रसूलुल्लाह मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। फरमाया नहीं, मैं हुसैन को अपने साथ रखूँगा, मैं हुसैन से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। ऐ साद सुन, अल्लाह ने मेरे ऊपर वही की है, मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, मेरा अल्लाह हुसैन से प्यार करता है। ज़मीन पर जो भी हुसैन से प्यार करेगा अल्लाह उससे प्यार करेगा,
اللہ کے رسول مسجد میں گئے، حضرت سعد نے فجر کی نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے، تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور میرے یارو آدھی رات کو میں نے رسول کریم کو دیکھا، میں نے دیکھا حسین نبی کے سینے پر سر رکھ کر کے سو رہے تھے۔ میں نے رسول مکرم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ حسین کو گھر کیوں چھوڑ کر نہیں آئے، مجھے دے دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ حسین سے پیار کرتے، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، جو شخص زمین پر حسین سے محبت کرے گا اللہ آسمانوں سے اس سے محبت کرے گا، میں محمد زمین پر اس سے محبت کروں گا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو معاشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حضور گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکلے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت عمر نے کیا دیکھا؟ حضور کے کندھوں پر جناب حسین سوار ہیں۔ اب یہ منظر دیکھنا تھا، حضرت عمر مسکرائے اور کہنے لگے واہ حسین تیری عظمت پہ قربان جاؤں، کتنی اعلیٰ سواری اللہ نے تجھے عطا کی ہے۔ حضور رک گئے، عمر سے کہا اے عمر سواری آلے، دیکھتا نہیں سوار کتنا آلے، بازار کی بات تھی، دروازے پر ہونے والی بات تھی۔ جناب عمر مسجد کے اندر گئے ہیں، سارے صحابہ کو جمع کیا، میں نے رسول مکرم کے کاندھوں پر حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے رسول سے کہا، میں نے حسین سے کہا کتنی اعلیٰ سواری ملی ہے۔ آگے سے مجھے مصطفیٰ نے کہا سواری کو نہ دیکھ، سوار کو دیکھ کہ محمد کے کندھوں پہ سوار ہونے والے حسین کی عظمت کتنی اعلیٰ۔ آئیے پھر دور نبوت، دور خلافت آیا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ حضرت ابو بکر کی محبت تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا محبت تھی، کیسے لمحات گزرتے تھے۔ وقت مختصر ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول مسجد نبوی کے سین کے اندر گھوڑی بنے ہوئے ہیں، حضور کی کمر پر حضرت حسین سوار ہیں، اللہ کے رسول گھوڑی بن کر کے حسین کو یوں جھوٹے دے رہے ہیں، اپنی کمر پر گھما رہے ہیں، ایسے مسجد کے سین میں گھوم رہے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، میں حسین کے ساتھ چلنے لگا، کہیں حسین گر نہ جائے۔ اللہ کے رسول نے چکر ختم کیا، وہاں بیٹھے، کہا کیوں بے چین ہوئے؟ یا رسول اللہ حسین آپ کی کمر پر سوار ہیں، وہ گر نہ جائیں، ان کو تھامنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ فرمایا تو پریشانی نہ کر، جب بھی حسین میری کمر پر سوار ہوتے آسمان سے جبرائیل اس کی حفاظت کے لیے آ جاتا ہے، اس کی حفاظت کے اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ آئیے جناب سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ آیا، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں جناب علی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن کے ساتھ کیا معاملات تھے، ایسے محبت کرنے والے حضرت عبداللہ حضرت حسین یہ دونوں بازار میں کھیل رہے، کھیلتے ہوئے باتوں میں بات آگے نکلی۔ حضرت عبداللہ کو حضرت حسین نے کہا تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، مسلم شریف کے اندر یہ نقل کی ہے۔ فرمایا یہ بات کہنے کی دیر تھی، وہ دوڑ کر گئے اپنے باپ سے شکایت لگانے کے لیے، مجھے حسین نے تانا مارے تیرا باپ میرے باپ کا غلام ہے، تیرا باپ میرے باپ کا نوکر ہے، تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے خطبہ چھوڑا، اندر گئے، وہاں سے تختی کو نکالا، جاؤ حسین سے لکھوا کر کے لے آؤ، بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عمر دوبارہ منبر پر آئے، اے میرے صحابہ عمر غلام ہے، حسین سردار ہے، میرا نانا ادنا ہے، حسین کا نانا اعلیٰ ہے، میری نانی ادنا ہے، حسین کی نانی اعلیٰ ہے، میرا باپ ادنا ہے، حسین کا باپ اعلیٰ ہے، میری ماں ادنا ہے، حسین کی ماں اعلیٰ ہے، ہمارا گھرانہ ادنا ہے، حسین کا گھرانہ اعلیٰ ہے، ہمارے گھرانے کو گھرانہ کہا جاتا ہے، حسین کے گھرانے کو آل نبوت کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات مل جائے حسین کے گھرانے کا مقابلہ اس کائنات میں کوئی گھرانہ نہیں کر سکتا۔ تختی سے لکھوا کر کے لاؤ، ابا جان کیا کرو گے؟ کہا جب فوت ہو جاؤں
یہ تختی قبر میں رکھ دینا، اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ کہیں گے عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ اللہ کے سامنے وہ تختی کروں گا، یا اللہ پلے میں اور تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، یہ حسین نے لکھا تھا، عمر میرے نانے کا غلام ہے، میرے پاس حسین کی لکھی ہوئی تصدیق موجود ہے۔ حضرت حسین کی تصدیق عمر کے پاس ہے، اور ظالمو اب تو مان جاؤ کہ حضرت حسین نے کہا ہے کہ میرے نانے کا غلام، اور کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عظمت کو بیان کرتے جائیں، مقام کو بیان کرتے جائیں۔ آج اس گھوڑے کو نکالا جاتا ہے، آج اس گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اس بیچارے پہ ظلم کیے جاتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے، وہ بھی اپنی خیالات تنہائی میں کہتا ہوگا میں بھی کن لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھا ہوں جو سارا دن جو سارا سال جو ہے چراتے ہیں دوڑاتے ہیں اور محرم میں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اس قوم سے میری حفاظت فرمائے۔ یعنی وہ بھی بیچارہ محرم کے مہینے میں جکڑا ہوتا ہے اور اسے بھی چھریاں لگ رہی ہوتی ہیں، اسے بھی تلواروں کے ساتھ چیرا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں مرچیں ڈالی جاتی ہے، اس پر بھی طرح طرح کے ظلم کیے جاتے۔ نسبت حسین کو قائم کرنے کے لیے کہ حسین اس گھوڑے پر سوار ہوئے، میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں حسین صرف اس گھوڑے پر کربلا کی سرزمین پر سوار ہوئے، اور ظالم حسین تو وہ ہے جسے ابو بکر اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا کرتا تھا۔ تو اگر گھوڑے کی عظمت اس وجہ سے مانتے کہ وہ ذوالجناح حسین کے نیچے آیا، اس ابو بکر سے کیوں نہیں محبت کرتا جس نے حسین کو اٹھا کر چوما ہے؟ اس ابو بکر سے بھی پیار کر۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، چادریں یمن سے آئی، اب چادریں تمام صحابہ اکرام میں تقسیم ہو گئی۔ اب جب تقسیم ہوئی ان چادروں کے اندر جناب علی جناب حسن اور حسین کو چادر نہیں دے گی۔ جب چادر نہ دی ایک صحابی مجلس سے کھڑا ہوا، اے عمر ناانصافی آپ نے کی ہے۔ کہا کون سی؟ آپ نے تمام صحابہ اکرام میں چادروں کو تقسیم کیے لیکن آپ نے حسنین کریمین کو چادر نہیں دی، آپ نے وہیں خطبے کو چھوڑا اور مجلس کو تنہا ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد جناب دوبارہ مجلس کو بلایا اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے، چادریں اٹھائی، کہا تم نے کہا تھا کہ وہ حسن حسین کو چادر نہیں دی، تمام صحابہ اکرام کو چادریں تقسیم کر دی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے ان چادروں کے اندر کوئی اس معیار کی چادر نہیں تھی جو میں حسن اور حسین کو دیتا، وہ غلاموں والی تھی، اس لیے تمام صحابہ اکرام میں جمع کر دی۔ میں نے یمن سے 2 شاہی خاندانوں کی چادریں منگوائی ہیں، ایک چادر کو اٹھایا حضرت حسن کے کندھوں پہ رکھا، دوسری چادر کو اٹھایا حضرت حسین کے کندھوں پہ رکھا، اور جناب تمام صحابہ اکرام سے کہا اے میرے صحابہ یہ حسنین کریمین عام نہیں ہے، ہم لوگ محمد کے غلام ہیں، یہ لوگ محمد کے نواسے ہیں، ہم لوگ محمد کے نوکر ہیں، یہ لوگ محمد کے سردار ہیں، ہم سب کو جنت کی بشارت ملی ہے، ہم سب کو جنت کی بشارت ملی ہے، انہیں جنت کی سرداری دی گئی ہے، ہمیں جنتی کہا گیا ہے، ان کو جنتی سردار کہا گیا ہے، ذرا فرق تو تلاش کرو، میں کیسے وہ چادریں تمہیں دیتا؟ میں نے یمن سے شاہی چادریں منگوائی ہیں، حضرت حسن اور حسین کے کندھوں پہ چادر رکھ کے تمام صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا، اے صحابہ اب بتاؤ میرے نبی کے نواسے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اب دیکھو یہ سردار لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ اب آئیے جناب سیدنا حضرت عمر کا زمانہ ہے، شاہ ایران پہ صحابہ رسول کی جماعت کو چڑھائی ہوئی، صحابہ اکرام چڑھے اور جناب اس وہاں کے بادشاہ کو جب وہاں سے مال غنیمت آیا، اس کی 3 بیٹیاں وہ بھی صحابہ اکرام ساتھ لے کر کے آئے۔ اب آئیے رشتہ کیا ہے، جناب مجلس لگی ہوئی ہے، ایک بیٹی جناب ابو بکر کے بیٹے، سب سے بڑی بیٹی جو اس کی تھی وہ جناب ابو بکر کے بیٹے جناب عبداللہ بن ابو بکر کو اس کے رشتے میں دے دیا گیا، دوسری بیٹی جناب عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے نکاح میں کر دی۔ مولا علی پاس بیٹھے، حضرت عمر کہتے ہیں مولا علی میرا دل کرتا ہے یہ سردار کی بیٹی ہے، کیوں نہ ہو کہ سردار کو دے دی جائے۔ مولا علی نے کہا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ حضرت علی کی موجودگی کے اندر، حضرت علی کی مجلس کے اندر، حضرت حسن کے ہوتے ہوئے، حضرت عباس کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے خاندانوں کے ہوتے ہوئے حضرت عمر نے شہربانوں کا نکاح حضرت حسین کے ساتھ کروایا اور نکاح بھی پڑھایا اور گواہ بھی صحابہ اکرام بنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نکاح کروا کر کے نسل سادات پہ احسان کیے۔
آج امام زین العابدین کی اولاد جتنی قیامت تک صدا چلے گی، ان کی ماں کا انتخاب کرنے والے کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ کم از کم اس کا تو لحاظ کرو جس نے تمہاری ماں کا نکاح پڑھایا ہے، کم از کم اس کا تو لحاظ کرو، اس کے ایمان کو تو ذرا مضبوطی کے ساتھ پکڑو نا، جہاں سے تمہاری نسل سادات کا انتخاب ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم ہے، آئیے جناب سیدنا عثمان غنی کا دور آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی، اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی، ہم قصد دنیا پہ چڑھیں گے۔ قبرستان کی جنگ ہوئی، جناب سیدنا حضرت عمر نے لشکر کو بھیجا، اس لشکر کے اندر جہاں تمام دوسرے صحابہ اکرام تھے، وہاں جناب سیدنا حضرت حسین، جناب سیدنا حضرت حسن اسی جنگ میں شامل ہو کر کے جنگ لڑ کر کے واپس آتے ہیں۔ آئیے جناب امیر معاویہ نے پہلا بحری بیڑا جو تیار کیا، اس بحری بیڑے کے اندر جو سوار ہوئے، ان سواروں کے اندر جہاں پہ تمام صحابہ اکرام سے، محدثین نے لکھے اس ایک بیڑے کے ساتھ تقریباً 1100 بیڑیاں تیار کی گئی، جن 1100 بیڑیوں پر صحابہ اکرام سوار ہوئے، اللہ کے دین کو لے کر کے نکلے۔ تمام صحابہ اکرام کے مجندر جہاں پہ تمام صحابہ اکرام تھے، انہی صحابہ اکرام کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی معیت میں، حضرت امیر معاویہ کے سائے کے نیچے، حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جہاں پہ تمام صحابہ اکرام شامل تھے، وہیں پہ مجاہدین میں ایک مجاہد کو حسن بن علی کہتے ہیں، دوسرے مجاہد کو حسین بن علی کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کی معیت میں یہ بحری جہاز کے اندر لڑائی کرنے جا رہے ہیں، یہ مجاہد میدان کے مجاہد جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے جس امام المجاہدین کی اقتداء کے اندر حسن و حسین جا رہے ہوں، جب اتنے اعلیٰ سردار ہیں، ان کی نمائندگی کرنے والا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ان کی نمائندگی نے اس کی عظمت کو واضح کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ کی افضلیت صحابہ اکرام میں بے مثال ہے۔ حضرت امیر معاویہ روشن چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ آئیے صحابہ اکرام حضرت حسنین کریمین کا زمانہ ہے، آئیے جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان جہاد کے لیے حضرت حسین کو تیار کیے، تلوار چلانے کے ہنر سکھائے ہیں، تلوار چلانے کے کرتب سکھائے ہیں، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے راز سکھائے ہیں، دشمن کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر کے لڑنے کے ہنر سکھانے کا وقت آیا۔ حضرت علی خود بہت بڑے جنگجو تھے، خود بہت بڑے بہادر تھے، خود تلوار چلانے میں ماہر تھے، خود بہادری کے ایک بہت بڑے تغمے کے ساتھ تھے، لیکن جب حضرت حسین کے لیے استاد کا انتخاب کیا، کون صحابہ اکرام میں ہے جو حسین کو جو ہے تلوار چلانے کے کرتب سکھائے، کفر کے ساتھ لڑنے کے ہنر سکھائے، میدان میں جانے کے طریقے سکھائے۔ جب استاد کے انتخاب کا نام آیا تو حضرت علی نے اپنا انتخاب نہیں کیا، حضرت علی نے جناب سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے حضرت حسین کو ان کی شاگردی میں بھیج کر کے تلوار کے ہنر سکھا کر کے استاد اور شاگرد بتا کر کے بتا دیا ہے پیغمبر کا کوئی بھی صحابی ادنا نہیں ہے، پیغمبر کا ہر صحابی کائنات سے اعلیٰ صحابی ہے۔ یہ تلوار کے ہنر صحابہ اکرام سکھا رہے ہیں، میدان میں جانے کے ہنر صحابہ اکرام سکھا رہے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کا ایک تعلق ہے۔ کون حسین ہے؟ میرا دل بھراں بھی حسین ہے، غمی عاشقاں بھی حسین ہے، حسین حسین ہے، حسین جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ عمر سے چل عمیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے، سب سے بڑا بڑے سے سب سے بڑا حسین بس حسین ہے۔ اللہ کے رسول حسین سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام اس محبت کو دیکھتے ہیں۔ ہماری ایک آنکھ کا تارا صحابہ اکرام ہے، ایک آنکھ کے تارے اصحاب اہل بیت نبوت ہے۔ ہم صحابہ اکرام کی جس طرح محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اہل بیت نبوت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے، ذرا سمجھئے مسلک اہل حدیث کے جذبات کو، ان کی محبت کو، ان کے نظریے کو۔ ہم جس طرح صحابہ اکرام کے جو ہے بغض رکھنے والے کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، اسی طرح حسنین کریمین اہل بیت نبوت کے ساتھ بغض رکھنے والے کو بھی اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ جس طرح صحابہ اکرام کو ایمان کا معیار سمجھے، ایسے اہل نبوت کو ایمان کا معیار سمجھے۔ صحابہ اکرام ان کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، یہ صحابہ اکرام کے
ساتھ بیٹھنے والے ہیں، صحابہ اکرام ان سے محبت کرنے والے ہیں، یہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ اکرام انہیں دیکھ کر خوش ہونے والے ہیں، یہ صحابہ اکرام کو دیکھ کر خوش ہونے والے ہیں، یہ صحابہ اکرام ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، حسنین کریمین صحابہ اکرام کو ملنے کے لیے آتے ہیں، صحابہ اکرام ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، حسنین کریمین صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صحابہ اکرام ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کے ساتھ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، صحابہ اکرام حسنین کے ساتھ جو ہے کھانا کھاتے ہیں، حسنین کریمین صحابہ اکرام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، حسنین کریمین صحابہ اکرام کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، صحابہ اکرام ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میری محبت کا معیار یہ ہے، میری عقیدت کا معیار یہ ہے، میری محبت کا معیار یہ ہے، میری عقیدت کا معیار یہ ہے، میری الفت حسنین کریمین سے یہ ہے، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صفِ برزمی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی عام آدمی کے خمیر کے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو میرے ایک جان بھی حسین ہے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، میری ایک جان بھی حسین ہے۔ میں نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کا سفیر ہوں، میں حسینیت کا وکیل ہوں، میں حسینیت کا سفیر ہوں۔ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ عقیدت کرنے والے ہیں۔ ہم صحابہ اکرام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور ہم صحابہ اکرام کے ساتھ عقیدت کرنے والے ہیں۔ ہم حسنین کریمین کو اپنی آنکھوں کا ستارہ اور اپنی عظمت کا مقدر سمجھنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسبت کی وجہ سے ہمیں یہ عزت عظمت عطا کی ہے۔ اللہ نے ان حسنین کریمین، اللہ نے اپنے نبی کے نوازوں کو یہ عظمت اور تغمے عطا کیے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، اللہ نے صحابہ اکرام کو جنتیں بانٹی ہیں، انہیں جنت کا سردار بنایا ہے۔ اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، کبھی صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں، اے صحابہ مجھ سے حسین ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، حسین مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا اللہ حسین سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہم بھی حضرت حسین سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، ہم بھی حضرت حسین سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، ہم بھی حضرت حسین سے الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ کون حسین ہے؟ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، حسین تو اپنے دل دی تختی دے تخت اتے حصول لکھ لے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی حصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا، حسین بھائی حسن دا پیارا، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا، حسین زہرا دا چین لکھ لے، زمین بدلے زمان نہ بدلے، ساکی بدلے میخان نہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو، وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین ساجد، حسین عابد، حسین زاہد، حسین کاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دا سجدے نو طول لکھ لے۔ اور ایک گل کر لگا، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین دستا عمر دے نالے، اے گنت شنتی دے رولے چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاک ہے۔ گنت شنتی دے رولے چھڑ دے، علی دا سارا گھرانہ پاک ہے۔ اے زمانے والوں ڈھونڈو یزیدیت کو، نہ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ میں یزیدیت کا سفیر ہوں۔ جاؤ ڈھونڈو یزید کو، یزید کے حواریوں کو، ہم پہ نہ الزام لگاؤ، ہم پہ نہ بکواسات کرو، ہم تو حسین کو ماننے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، حسین کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ جاؤ لوگوں زمانے والوں یزیدیت کو ڈھونڈو، یزیدیوں کو ڈھونڈو، نہ میں یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کا سفیر ہوں، میں حسینیت کا وکیل ہوں، میں حسینیت کا سفیر ہوں۔ میری برزباں بھی حسین ہے، میرا آسرا بھی حسین ہے۔ کون حسین ہے؟ کون حسین ہے؟ حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارا حسین ہے، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی جوانی،
حسین قاسم کی قد نمانی، حسین اکبر کی قد نمانی، حسین قاسم کی قد نمانی، حسین حسن کا نور ہے، حسین رسول اللہ کا آئینہ ہے، حسین نبی کے نین ہے، حسین نبی کی میں ہے۔ نبی یوں نہیں کہتے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں نبی حسین کے ساتھ ہوتے ہیں، حسین نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر حسین نبی کے ساتھ ہوتے ہیں اور نبی حسین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی محبت ہے جو ہمیں دنیا میں عزت دیتی ہے، یہی محبت ہے کل میدان حشر کے اندر، یہی محبت ہمیں انشاءاللہ عزت عطا کرے گی۔ ہم صدا لگا کر کے جا رہے ہیں، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کا سفیر ہوں، میں حسینیت کا وکیل ہوں، میں حسینیت کا سفیر ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو حضرات صحابہ کرام کے ساتھ، اہل بیت نبوت کے ساتھ، اصحاب رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی خالص سچی پکی محبت میرا مالک ہمارے مقدر میں کرے اور ہمیں نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا اپنا تعارف رکھ دوں، شروع میں تعارف نہیں ہو سکا۔ میرا نام جو ہے وہ سہیل معاویہ ہاشمی ہے، سید سہیل شاہ۔ چنیوڑ کے ساتھ ایک دیہات ہے نیکوکارا، ہمارا خاندانی دیہات ہے، وہاں پر 60 سال پرانا مدرسہ ہے۔ میرے دادا سید امداد اللہ فاضل دارالعلوم دیوبند چنیوڑ کے پہلے عالم تھے جو دیوبند سے پڑھ کے آئے، اور چنیوڑ کے اندر ہزاروں علماء انہی کے شاگردوں میں سے ہیں، جن میں سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا مفتی عبید اللہ صاحب، مفتی محمد اعظم ہاشمی اور ہزاروں مفتی علماء۔ چنیوڑ کی 3 حصے ایسے گھرانے ہیں جنہیں ہمارا استاد گھرانہ کی حیثیت سے ہمیں سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بعد میرے والد محترم قاری محمد اشرف صاحب تھے۔ یہاں ایک 80-86 دیہات میں ہم نے فقہ حنفی کو ایک مضبوط طریقے سے مضبوط کیا اور وہاں پہ ہم نے کام کیا، سرپرستی کی۔ میں خود والد صاحب کے بعد اس مدرسے کا 2017 میں محتمم بنا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ مجھے سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی، یہ کرن جو تھی میرے مقدر میں کی۔ میں نے 11 سال مسلک دیوبند کے سٹیج پر خطابت کی ہے۔ سپاہ صحابہ کا 6 سال چنیوڑ کا صدر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جب میں ابھی مسلک اہل حدیث میں شامل ہوا ہوں، اس وقت انٹرنیشنل ختم نبوت پنجاب کا عہدہ میرے پاس تھا، اور امیر شریعت خطبہ صوبہ پنجاب کا خطابت کا میرے پاس یہ عہدہ تھا۔ اس کے علاوہ مرکزی علماء کونسل ڈویژن فیصل آباد کا عہدہ تھا میرے پاس۔ ملتان کی مرکزی جامع مسجد میں 7.5 سال سے میں خطابت کا سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عقائد کو پھیلانے کے لیے اپنی مسلک دیوبند کے سٹیج پر ہم نے ایک مضبوط طریقے سے کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ میں نے سمجھ کی، کسی دوست کے حوالے سے ہمیں تھوڑی سی رہنمائی ملی تو میں نے خود اس پر تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد میں نے مسائل کو جمع کیا، 87 کے قریب احادیث میں نے تقریباً 70-80 اس کے قریب میں نے احادیث جمع کی جو فقہی مسائل کے خلاف تھے، ہدایہ کے مسائل، کنز الدقائق کے اور قدوری کے۔ اس کے علاوہ فتاویٰ کی کتابیں ہیں، فتاویٰ قاضی خان، فتاویٰ شامیہ، ان فتاویٰ جات کے مسائل کو جب میں نے دیکھا وہ عقل سمجھ میں آنے والے نہیں تھے۔ رسول مکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہتے ہیں اور فقہی مسئلہ اس کے خلاف بالکل جا رہا ہے۔ ایسے مسائل ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، عورتیں سماعت کر رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حلال قرار دیا، فقہ حنفی کی کوشش رہی کہ اس چیز کو حرام کروں۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کیا، فقہ حنفی کی کوشش یہی رہی کہ اس چیز کو حرام کروں۔ جس میں زنا کے مسائل ہیں، اللہ کے رسول نے زنا پر حد بندی ہے اور فقہ حنفی نے زنا کے راستوں کو کھولا ہے۔ اللہ کے رسول نے شراب کو حرام کہا ہے، فقہ حنفی نے شراب کے کاروبار کو، شراب کے کچھ گھونٹوں کو حلال کہا ہے کہ شراب آپ پی سکتے ہیں، آپ کے لیے حرام نہیں ہے۔ اس سے علاوہ سود کے کاروبار کے اندر اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، فقہ حنفی کے اندر اس کے لیے راستے نکالے گئے ہیں۔ احادیث کی صحیح مخالفت قربانی کے حوالے سے مسائل میں، اور سب سے بڑی بات نماز کے حوالے سے، میں آج بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، میں نے مسلک اہل حدیث کو آنکھیں بند کر کے ایسے قبول نہیں کر لیا کہ کوئی حادثہ ہوا یا کسی عالم کا بیان سنا تو میں نے اچانک اہل حدیث ہونے کے اعلان کر دیا، یا میں حالات سے تنگ تھا تو میں اہل حدیث ہو گیا۔ میں نے مسلک اہل حدیث کو
فراوانی، رزق کی فراوانی کے دور کے اندر قبول کی ہے، اپنی خطابت کے عروج کے اندر قبول کی ہے، اپنی شہرت کے عروج کے اندر قبول کی ہے، اور تمام عہدوں کے ہوتے ہوئے میں نے وہ چھوڑ کر مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے۔ میں چنیوڑ سے ملتان کی مرکزی مسجد میں ہر جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا، میرے خیال سے 55,000 روپیہ میرا وظیفہ 4 جمعوں کا تھا۔ ایسا چنیوڑ کے اندر کوئی عالم بڑے سے بڑا ایسا نہیں ہے کسی مسجد میں جا کے جمعہ پڑھا کے 55,000 تنخواہ لے۔ میں نے وہ چھوڑا اس لیے کہ میرے سامنے وہ باتیں آ گئی، جس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا اب زندگی کے لمحات اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق گزرے۔ زندگی کا پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں گی، کب دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ یہ عیش و عشرت، یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ ساری شہرتیں یہی خاک میں مل جائیں گی۔ جو آخرت میں ساتھ جائے گا وہ رسول اللہ کی سنت ساتھ جائے گی، اللہ کے رسول کی اتباع ساتھ جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت، خالص محبت قرآن سنت والی ساتھ جائے گی۔ جب یہ ساری باتیں سامنے آئی تو میں نے تعدیث بے نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے رب نے میرے اوپر فضل یہ کیا، رب نے مجھے ہمت دی ہے۔ ہمت کے علاوہ اللہ نے ہمت نہ دیتا تو میں یہ کبھی کام نہ کرتا۔ جن کے نیچے میں جکڑا ہوا تھا، میں سرپرستی 87 دیہات کی نمائندگی سرپرستی کر رہا تھا۔ 2013 کا صوبائی الیکشن متحدہ دینی محاذ کے اسٹیٹ فارم سے میں نے صوبائی الیکشن چنیوٹ میں لڑا ہے، 2 دفعہ اپنے علاقے کا چیئرمین رہ چکا ہوں، اور اپنے خاندان کے اندر سب سے بڑا گھرانہ اللہ نے ہمیں وہ نسبت عطا کی ہے۔ ہم ایسے ماحول میں رہ کر کے میں نے طلباء کو ساتھ تیار کیا، الحمدللہ 140 کے قریب طلباء، طالبات، استاد، معلمہ میرے سمیت ہم نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول کے سچے مسلک اہل حدیث کو دل سے قبول کیا۔ تو ہمارا حج ذاتی طور پہ مسلک اہل حدیث میں آنے کا کوئی وجہ نہیں بنی۔ لوگ اکثر ہمارے مخالف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قریب واپس آ جائے گا، اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہمیں چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ اب دونوں کا یہی اشکال ہے، دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ اسے جو ہے زیادہ نہیں سپورٹ نہیں کر رہے، اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اسے کچھ سمجھ نہیں رہے، تو لہٰذا یہ واپس چلا جائے گا۔ اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ نہیں کب چھوڑ کے واپس چلا جائے گا، ان کو پتہ ہے یہ چھوڑ کر آنے والا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ میں چھوڑ کر نہیں جانے والا ہوں، اس لیے کہ میں نے اہل حدیث مسلک کو قبول کرنے کے لیے بہت کچھ قربان کر کے آیا ہوں جو مجھے دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ میں نے بہت کچھ قربان کی ہے، میں گھر میں فارغ نہیں تھا کہ میں بیٹھا ہوا مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیا۔ میں نے اپنی عزت کو، اپنی شہرت کو، اپنی خطابت کو، اپنے مدرسے کو، اپنے ادارے کو سب کچھ داؤ پر لگایا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے جامعہ اشرفیہ لاہور سے سہیل معاویہ کے نام کے مرتد ہونے کے فتوے جاری ہوئے کہ سہیل معاویہ حدیث ہوا ہے، مرتد ہو گیا۔ ایک مفتی کا فون آیا، کہتے ہیں آپ نے امام ابو حنیفہ کا انکار کیا۔ میں نے کہا میں تو ان کو مانتا ہوں، میں نے انکار نہیں کیا۔ کہتے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ؟ میں نے کہا میں امام اعظم نہیں مانتا، میں امام ابو حنیفہ مانتا ہوں، رحمہ اللہ مانتا ہوں، محدث مانتا ہوں، اللہ کا ولی مانتا ہوں، نیک مانتا ہوں، بزرگ مانتا ہوں، جنتی مانتا ہوں، لیکن امام اعظم میں محمد مصطفیٰ کی ذات کو مانتا ہوں، احمد مجتبیٰ کی ذات کو مانتا ہوں، اس رسول معظم نبی مکرم کی ذات اقدس کو مانتا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے جب تک آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم نہیں مانیں گے آپ اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ معاف فرمائے۔ جب میں نے اس مفتی کی زبان سے یہ سنا تو میرا آگے بلا سوچے بغیر میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم مان کر میں نے مسلمان ہونا ہے تو کیوں نہ ہو کہ میں انہیں امام اعظم نہ مان کر مرتد رہ جاؤں تو وہی بہتر ہے۔ میں انہیں امام اعظم نہ مان کر مرتد رہ جاؤں تو میرے لیے یہ غنیمت ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے شرف حاصل کیا ہے، آپ لوگ اس عقیدے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ہم نے پڑھے۔ آئیے پہلے بھی ہر جگہ پہ عرض کر چکا ہوں، بڑی مشکل سے اتفاق کے ساتھ سٹیج کا موقع ملتا ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں، شکوے کرنے والے تھی، اظہار کرنے والے تھے، تو لیکن کر نہیں سکتے، اپنوں سے کرنے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے جس مقصد کے لیے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا ہے اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اس علاقے میں
خالص قرآن و سنت کے نظام کو قائم کریں، ہم خالص نظام قرآن و سنت کے نظام کو جاری کریں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں۔ میں نے 6 مہینے اپنی مسجد میں خطابت اہل حدیث ہونے کے بعد کی۔ شروع کے حالات یہ تھے کہ ہمارے نمازی، جب میں نے خطبہ دینا شروع کیا تو میں نے اذان درمیان والی نہیں کہی تو لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ نے اذان کیوں نہیں دی؟ میں نے کہا یہ سنت نہیں ہے، یقین کریں وہیں سے لوگ نکلے، بغیر نماز پڑھے باہر نکل گئے، کہا اگر ایسے پڑھنی ہے تو ہماری ایسے نہیں ہوتی۔ یہ میرے شروع کا سٹارٹ تھا۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ لوگوں کا اعتماد دوبارہ بحال ہوا، لوگ دوبارہ واپس آئے تو دوبارہ لوگوں کے ذہن تبدیل ہوئے۔ 6 مہینے کی خطابت میں الحمدللہ اللہ نے 11 ساتھیوں کو مسلک اہل حدیث کی شرف حاصل کیا۔ 6 مہینے کے اندر 11 ساتھی اہل حدیث ہوئے اور مسجد کی بہاریں دوبارہ قائم ہو گئی۔ پھر کچھ ایسی کسی کی نظر لگی کہ ہمارا گلشن دوبارہ جو بستہ تھا وہ دوبارہ اجڑ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ 140 بچوں بچیوں استاد معلومات کے ساتھ ہم اہل حدیث ہوئے تھے۔ حالات اتنے زیادہ ہمارے کمزور ہوئے کہ 6-7 مہینے تک ہمیں کسی نے فون بھی نہیں کیا کہ آپ کے کیا حال ہیں۔ تو مدرسے کے حالات کمزور ہوئے تو ہم نے بچوں کو گھر بھیج دیا۔ تقریباً 40 بچے میرے پاس رہ گئے۔ میں نے اپنی زمین بیچ کے میں نے مدرسے کے نظام کو چلایا۔ اس کے بعد کچھ جتنا ہو سکتا کرتے رہے، تو پھر جب حالات زیادہ اور کمزور ہوئے پھر ہم نے اور بچوں کو گھر بھیج دیا۔ اب 21-22 بچے ہیں، یہ بھی 1-2 ہفتے تک نظام ایسے ہی ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں بھی گھر بھیج دیں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں کام کرنے کی، اللہ ہمیں استطاعت عطا فرمائے، اللہ ہماری معاونت فرمائے کہ ہم اس گلشن کو دوبارہ آباد کر سکیں۔ مسجد کے حوالے سے مسجد ہم سے دوبارہ واپس لے لی گئی۔ ہمارے جو بھائی دوسرے مسلک کے دیوبند کے علماء ہیں، دارالقرآن میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے مسجد اپنی وراثت کے حصے سے ہم سے واپس لے لی۔ ہم اپنے کمروں میں نمازیں پڑھتے رہے، کافی لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، ہمارے جو استاد محترم ہیں انہوں نے مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد ساتھی نے کہا کہ دعا کریں۔ انہوں نے بتایا کہ دعا تو کر دیں گے لیکن سنت طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں منگوائی، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ وہاں سے لوگ اس کے ساتھ لڑنے لگے، گریبان تک بات پہنچی کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے۔ یعنی ایسے ماحول میں پھر ہمیں منع کر دیا کہ آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی۔ 1-2 دفعہ لڑائی تک گریبان تک بات پہنچی، پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ ہمیں مسجد علیحدہ جگہ لے کر دے دیں، یہ مسجد ہم آپ کو واپس دے دیں گے۔ ہمارے پاس تو اتنی وسعت نہیں تھی، ہم تو اپنا گزارا جو ہے وہ جس طرح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے واقف ہے۔ تو ہم نے حضرت شاہ صاحب سید سلطان شاہ صاحب حافظ اللہ کے ساتھ بات کی ہے۔ اللہ شاہ صاحب کی زندگی دراز کرے، اللہ شاہ صاحب کا سایہ جماعت پر ہمیشہ قائم رکھے۔ یقیناً جماعت میں ایسے مخلص دوست اور ایسے مخلص علماء ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جماعت کی تقویت محفوظ ہوتی ہے، جن کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے جماعت کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔ میرا سب سے زیادہ جو ساتھ دیا ہے اہل حدیث مسلک میں شامل ہونے کے بعد وہ حضرت سید سلطان شاہ صاحب نقوی حفظ اللہ۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنا بیٹا سمجھا اور ہمیشہ میرا ساتھ دیا، کسی وقت بھی مجھے تنہا نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے دن کہا تھا آج کے بعد آپ کی ذمہ داری میری ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو زمانہ چھوڑ جائے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ 2.25 سال ہو گئے وہ اپنی بات پر قائم ہیں۔ انہوں نے جیسے محبت کرنی تھی محبت کر کے دکھائی ہے، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ تو دعا کریں کہ ہم مسلک کا کام کر سکیں، منہج کا کام کر سکیں۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے کس موڑ پہ ختم ہو جائے، لیکن جب دنیا سے جائیں تو ایسے بن کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں کہا ہے تو میرے پاس آؤ گے تو میں تمہارا استقبال کروں گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ ہم قبر سے اٹھیں تو رب ہمیں سلام کرے۔ تو میرے رسول اللہ کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والے تھے، میرے رسول کی سنت کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، میرے رسول کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں زمانے میں دیکھو کہاں زمانے میں جہاں غیر اللہ کی قبروں کو بیت اللہ کا رنگ دیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، گھوڑوں کے سامنے جھکا جاتا ہے، یا علی مدد، یا غوث اعظم، یا رسول اللہ مدد، طرح طرح کے نعرے لگانے والے ہیں۔ اور جہاں ماحول کے اندر جناب کوئی کسی کا مرید ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلنے والا، کوئی کسی کی اقتداء کرنے والا، اس زمانے کے اندر
उन लोगों के अंदर, उनके दरमियान के अंदर, उनके बाजार गलियों के अंदर वो लोग कितने मुकद्दर वाले होंगे जो कहते होंगे अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। वो लोग कितने नसीबे वाले होंगे जो कहते हैं हमारा अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। हज़ारों लोगों को घोड़ों के सामने झुकते देख कर भी कहेंगे ये हज़ारों गलत है, मैं अकेला ठीक हूँ कि मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक मानता हूँ। वो हज़ारों पीरों के सामने अपनी जबीनों को रगड़ते हुए मौलवियों को देख करके कहेंगे ये मौलवी गलत है, मैं सच्चा हूँ कि मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाला हूँ। रब्बे काबा की कसम है, तुम्हारे इस जुमले को, तुम्हारे इस जज्बे को, तुम्हारे इस अकीदे को, तुम्हारे इस नज़रिए को मैदान हशर के अंदर सारी कायनात के इंसानों के सामने जो रब इज़्ज़त अता करेगा उस इज़्ज़त को आम लोग तो आम लोग, मैं कहा करता हूँ अल्लाह के नबी भी देखेंगे कि अल्लाह अंबिया के बाद इन लोगों का क्यों इतना इस्तिकबाल कर रहा है। जब पूछने पर बताया जाएगा जब ज़माना खुदा को छोड़कर गैर अल्लाह के सामने झुकने वाले थे या उस ज़माने में अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने वाले थे। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मंगता हूँ कि जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है, जो दुखियारों की सुनता है, जो बिछड़ों को मिलाता है, जो हर मंगते को देता है, जो हर मंगते का दाता है। नहीं तफरीक उसके यहाँ, वो सबके काम आता है। इसलिए कि इला वो है, अहद वो है, समद वो है, शराकत उसमें जो समझे, है मुशरिक ना बलद वो है। अता है जो मुझे जितना, बरम सारा खुदा का है। करूँ तारीफ़ क्या उसकी, ख्यालों से मकालों तक वहम सारा खुदा का है। दारैन की हर दारैन की अज़मत तेरे लिए है, मवाहिद की शबो रोज़ सदा तेरे लिए है। अव्वल है तो आखिर, ज़ाहिर है तो बातिन, जिधर भी देखूं कायनात में तेरे ही जलवे नुमा है। तू ही कायनात को संभालने वाला है, तू ही कायनात का रब्बुल आलमीन है, तू ही कायनात को संभालने वाला है। तेरी अज़मत को बयान करते हैं, तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। मैं उसकी हम्द करता हूँ, मैं उसके दर का मंगता हूँ जिसके दर पे जाके हर उदासा ठहर जाता है। अल्लाह मुझे आपको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ, इज़्ज़तें, अज़मतें अता फरमाए। जो बयान किया उसमें अगर कोई शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो मेरा मालिक मुझे वो माफ़ फरमाए। आपके मिजाज के मुताबिक कोई ऐसी बात हो जो आपको मिजाज को नागवार गुज़रे, आपके माफ़ी के तलबगार हों। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग।